الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا محمد آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون۔ واجب الاحترام سامعین کرام، قرآن مجید دا تیسرا پارا سورہ آل عمران اور 79ویں آیت دی میں خطبے دے آغاز تلاوت کی ہے۔ پرسوں میں نوائے وقت اخبار سے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی طرفوں ایک اشتہار ویکھیا یوم آزادی کے سلسلے کہ انہوں نے ایک اجتماع بلایا جس کا عنوان رکھیا ہماری آزادی حقیقت یا سراب۔ سراب کہندے کہ جس طرح دور دھپ چمکتی ہوئے تو ریت معلوم ہوندا پانی ہے، جدوں اتنے جانے تو پانی نہیں ہوندا، ریٹ اے عنوان رکھا کہ جڑی ساری آزادی ہے کہ پاکستان بنیا سی آزاد ہوئے، یہ حقیقت ہے، سچ مچ اسی آزاد ہیں، یہ سراب ہے، دھوکھا ہے کہ چمکتی ریت نو اسی پانی سمجھ۔ اس عنوان سے لوگوں نے دعوت خطاب دیتی تو میرے ذہن پھر آیا بھی یہ غلامی جڑی ہے یہ صرف یہ نہیں یا آزادی ساری دا مسئلہ نہیں، ساری انسانیت غلام ہے۔ مشرق مغرب جنہیں انسان ہے ایسے کوئی آزاد غلام ہے۔ آزادی جنہوں آدھے کسے ملک کو نصیب نہیں، نہ امریکہ نہ برطانیہ نو، سب دھوکھا فریب ہے۔ جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے رہ جاتی ہے چنگے۔ فراڈ ہے، بیوقوف بناؤ عوام نو، بیاؤ بیلٹ بکس رکھ دے، پرچیاں پاؤ، کم سارا آپ ہی کیتا ہوں۔ جنہاں ملکوں نے اسی آزاد آنے انہوں نے حالات پڑھو، یہودیاں کو قرض روپیہ لے کے کروڑاں ارباں لا کے پھر وہ ممبر بنتے امریکہ جی، اور اس سے انہوں نے ہاتھ وکے ہوتے، بول ہی نہیں سکتے یہودیاں کی مرضی۔ سب ہر جگہ ایک چلاکی کی لوگوں نے کہ لوگ تنگ آ گئے بادشاہ تو، انہوں نے کہا تسی بھی شریک اقتدار دے، حکومت تہاڈا حصہ ہے کچھ نہیں۔ جاگیردار اور وڈیرے جڑے وہی آتے ہیں دھوکھا دے رہے تو فریب کر دے۔ اس پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہنوز اندر جہاں آدم غلام است، اجے بھی دنیا کے اندر آدمی غلام ہے، کسے آزاد نہیں کہ کارشنا تمام بالکل خام است، نظامش خام است، نامکمل ہے، دھوکھے دے اندر دنیا پھنسی بیسی آزاد ہے کہ کارشنا تمام نظامش نا تمام کارش نا تمام غلام فقر آنگیتی پناہم کہ در دینش ملوکیت حرام ہے۔ آندا میں صرف اس آقا دا غلام ہے جہدے دین کی ملوکیت حرام ہے، جنہیں صحیح معنی چاہتا دی۔ اے قرآن پاک بھی آیت آندی ہے کہ کسے نبی دا ایک کام نہیں کر لا انہوں کتاب دے وے، انہوں دین دا فہم دے وے۔ کتاب اللہ دی طرفوں نازل کتاب ہے، حکم ہوا جنہوں اسی سنت آنے، سنت کوئی الگ شاہ نہیں، نبی نو اللہ فہم اپنی کتاب دا اینا دے دندا بھی جو سوچدا صحیح سوچدا۔ اس تو انہوں بمنزلہ وہی آنے، وہی خفی نہیں فرشتہ لے کے آؤں قرآن لے کے آؤں، مگر پیغمبر نو اللہ اینی بصیرت دے دندا ہے، قرآن کا اینا فہم دے دندا ساری امت مل کے سوچے اور نہیں سوچ سکتی جڑا نبی سوچتا۔ وہ ذہن اینا بلند ہوندا، حکم فیصلے دی قوت انہوں رب دیندا، اس تو جڑے احکام دیندا پھر دین ہی گنے جاندے ہیں۔ کتاب دے نال ہی فہم میری تہاڈی طرح پڑھ لکھ کے نہیں رب دا دتا ہوندا، خدا داد بصیرت ہوندی ہے ملکہ نبوت۔ تو فرمایا جنہوں اسی کتاب دئیے، جنہوں فیصلے کی طاقت دیئے تو انہوں پھر نبی مقرر کر دیں۔ کتاب دا علم بھی عام عالم سکھ سکتے ہیں، سمجھ بھی کئی ہفتیاں اور عالم نبوت یہ منصب ہے جڑا پڑھیا لکھا نہیں ملنا ہے، اللہ نے آپ انہوں اعلان کرنا کہ انہوں نبی مقرر کر۔ اس تو کنہ بھی پڑھیا لکھا ہوا تھانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتا قابلیت نہ نبی بنتا، جی ایک آدمی ڈگری ہولڈر ہے، ایم اے پاس ہے، مگر وہ ڈی سی نہیں ہونا چاہ رکھوا سکتا جب تک حکومت عہدہ انہوں الاٹ نہ کرے۔ اس تو قابلیت کئی ہوندی۔ آپ نے فرمایا میرے بعد نبی ہوں عمر رضی اللہ تعالیٰ ہوں، حضرت علی نے فرمایا کہ تو میرے لیے اس طرح ہی موسیٰ نہ ہارون ہے، مگر نبی کوئی کوالیفیکیشن ہو رہا ہے، یہ نوٹیفیکیشن اللہ کیا انہوں نبی نہیں کیا تو جڑا بنتا نا کہ میں اس خوبی کا مالک نبی بننا کافر دجال۔ تو فرمایا جنہوں کتاب دئیے الہامی، فیصلے لی بصیرت دئیے، نال ببداؤ دا دئیے،
وہ کام کوئی نہیں کہ لوگوں کو کہہ کہ میرے غلام بنتا. یعنی نبی آزادی دینا ہوتا حالانکہ اللہ کی طرفوں کوئی غلطی نہیں کیا. وہ آخر نا لوگوں میرے غلام بنو کہ انہوں حق پہنچتا. مگر وہ اینی آزادی دینا لوگوں کو آ کے صحیح معنی آزادی صرف رسول دینا. اور یہ سب تو آخر سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسلے کمال کر دیکھو جی آپ فضائی ملے سی. آپ دے پسینے کی جگہ خون بہاؤ سی. آپ جو مرضی مروائی جان. مگر میں نہ صرف اللہ دے رسول کی جانت ہے کہ آپ لکیر کھچ دیں. کیا اللہ دا حکم ہے یہ اگے نہ بولے. اے میری رائے ہے, میں مشورہ دے رہا. تسی جی اپنی رائے در کنیا معاملات حضور نے اپنے ساتھیوں کی گل من. یعنی آزادی کی اینی ٹریننگ دیتی بھی نبی دے سامنے ہی تسی اپنی گل کر سکتے جے اور کئی گلاں جو تہاڈی گل منوں گا. یہ ایک واقعہ جڑا نا یہ ساری بے ایمان دنیا نے روشنی کا منار ہے. بھائی لونڈی وہ طبقہ جنہوں نے اس زمانے لوگ انسان ہی نہیں سمجھتے. لونڈیاں غلام مل وکتے. انہوں نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن نے اپنے مالکوں کو آزادی لین لی رقم طے کر لی. اتنے پیسے میں تمہیں دے میری جان چھڑ کتابت. انہوں پیسے لیے ام المومن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی آڑی کہ اماں میری مدد کرو. آپ نے کہا ٹھیک ہے. یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ساری رقم ادا کر کے انہوں آزاد کرا. کڈا بڑا احسان. ادھروں نبی دی امتی ہے مسلمان مگر شریعت دے مطابق اسلام دا قانون سی جہاں نکاح غلامی دے زمانے ہویا ہوئے نا کوئی عورت آزاد ہو جائے لونڈی انہوں پھر حق پہنچتا بھی وہ نکاح اپنا رکھے یا انہوں ختم کر. خیال رکھ کہ اس دا سٹیٹس جڑا سی لونڈی کا سی انہوں آزاد ہو گئی رکھنا چاہتی رکھے نہیں رد کر دی. وہ خامد مغیث نو انتہا درجے کی محبت مگر بریرہ نے انکار کرتا کہ میں اپنا نکاح نہیں رکھا. مغیث روندا پھرے گلیاں پیچھے بھی. معاملہ سرکار دو عالم سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا. نبی ایک امتی آپ اور آپ کی بیوی نے آزاد کرائی. مگر جدو آپ نے آخیا بریرہ میں تینوں آنا بھی مغیث نے اپنا نکاح برقرار رکھ. کہنے آزادی حضور نے دے جھوٹ بول دے ساری دنیا جکڑیا اپنی مرضی نہ حرام رضیاں کر دے. دھوکھا آزادی کا شراب دوروں چمکتی ریت ہے بالکل ہے ریت کچھ پانی نہیں لیا. طرح طرح کے بہانے نہ لوگوں کو بےوقوف بنا دے. اللہ دے رسول نے جب کیا بریرہ نے کی کیا دنیا کوئی مثال ہے بھی. انہیں آخیا اللہ دے رسول تسی سفارش کر دے دے یا حکم دے دے. اللہ دا نبی اپنے دین کو کیویں بدل دے. حکم تے آپ نے ہی دسیا ہوا کہ نکاح رکھے یا نہ رکھے. آپ نے فرمایا بریرہ میں حکم نہیں دے سکتا میں شریعت نو ملیا محنت نہیں کر سکتا. سفارش کرنا تیرا خامد روندا چل ہور بھی تو کر رہا رکھ لا. انہیں آخیا اللہ دے رسول اگر یہ سفارش ہے میرے مقبول نہیں. انہیں نکاح رد کرتا. نہ اللہ ناراض ہویا نہ رسول ہویا. اے کون فرق کر سکتا سی. نبی کی زبان چ وہی نکلتی سی وہ آپ کی رائے نکلتی سی. آپ اپنی گلاں بھی منوائی جاندے رب دا حکم ہے اور کنوں پتہ لگ سکتا یہ رب دا حکم ہے یا نہیں. یہ فرق صرف آپ کرتے تھے رسول اللہ السلام تاکہ امت نو یہ تربیت دیتی جائے بھائی جب نبی کے مقابلے تسی اظہار رائے کر سکتے بعد کوئی خلیفہ اور امام نہیں جمنا ایسا جہد سامنے تسی زبانہ بند کر. یہ آزادی سی جی آپ نے دیتی. تد علامہ اقبال فرماؤں بوجھ انسان در جہاں انسان پرست. رسول اللہ جان سے پہلا دنیا کی سی انسان انسان کا غلام سی. کدھر پنڈت اور پروس بیٹھے جی غلامی صرف بادشاہ کی نہیں کدھر حکمران آتے سی ہاتھ بن کے سارے سامنے کھڑے ہو سانو سجدے کرو سارے سامنے زمین نو بوسے دیو. ایک پاسے انہوں نے جکڑیا سی لوگوں ایک پاسے ملا اور مشائخ سی علماء جنہوں نے توبہ 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 حوار اور رحمان ساری زبان خدا دی زبان ہے جو اسی حلال و حرام کہتا چپ کوئی نہیں بول سکتا. کوئی حوالہ نہ منگے کہ موسیٰ علیہ السلام حلال کیتا یا نہیں کیتا جو کہتا. اللہ نے وہ قرآن تک اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من اپنے مولوی اور پیر ہی انہوں نے رب بنا لیا. اسی طرح جڑے دوسرے لوگ سی سرمایہ دار وہ جکڑی بیٹھے روٹی کھانی ہے تو ساری غلامی کرو ورنہ بھوکے مر. بوجھ انسان در جہاں انسان پرست ناقصو نابود مندو زیر دست کچھ لیا بیچا زنجیرہ کی خریا سی کوئی فریاد نہیں سب. وہ نظم کے سوائے میں پوری پڑھوں گا کئی سوے تاکہ حضور دی عظمت دا پتہ لگے. تامین حق بحق دارا سپرد بندگاں را مسند خاکاں آ گیا آخر امین جنہیں آ گیا کہا توڑو زنجیرہ سب اولاد آدم سب خدا دے بندے سب برابر دے. کسی نے اللہ نے امتحان لی 4 پیسے ود دیتے خدا جنہوں حکومت سے بٹھا نوکر ہے کہ لوگوں کی خدمت کرے. اللہ دے رسول نے آ کے غلامی تو آزاد کرا. آزادی صرف رسول اللہ نے دیتی ہے. اثر نو کی سات چراغ آورداس فرماؤں جن دیوے بلدے تھی وہدے جے کتے چنگا کام ہے
یورپ دیا کتنے بھی آخو بیا اچھا کام ہے، چشم درا گو سے واہ کر لا، یہ صرف حضور دی گو چکھاں کھولیاں اس شہر نے کسی نہیں گئی، منن نہ منن بے ایمان تعلیم حضور دی تو چوری کی۔ اس تو اللہ دے رسول نے آ کے واقعی وہ گل ڈاکٹر اقبال دی تسی یہ کی آندے ساڈی آزادی ساری دنیا دا رو کہ سب جگہ جھوٹ ہے، آزادی کوئی نہیں، جن نے طاقتور انہوں نے کمزور ملکوں نے دبایا، دوجے بے ایمان لوگ شراب، صرف رسول اللہ نے آزادی، مگر یہ آزادی ایسے ہی میرے پرا بہت چھیٹی کم کر دی۔ افسوس ہے کہ احساس زیادہ ہی نہیں رہا، قافلہ لٹیا گیا مگر گل بھی نہیں کرنی چاہیے، حرام کرتی انہیں پہرے بٹھاتے کہ مقدس لوگ انہوں نے بارے کوئی گل نہ کرو، یعنی سارا کچھ برباد کر دیا کافرے نے، سوچنا بھی بند ہو گیا، اور یہ سوچ جڑی آہستہ نہیں بند ہوئی، جڑی اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایڈی محنت کی جو چھٹی کی مریا محنت نہیں سی، یہ بنو میار بنو عباس نے دونوں خاندان اتنا پیسہ تقسیم کیا، یعنی تلوار ورتی ہے نا، جہد نتیجے تو امت اتنے پہنچ کہ بولنے والی زبانیں بند کرتی گئی، کسے نہیں بولنا، اکھاں نہ وہ ویکھنا جو سی وکھاؤنا، کوئی نہ آکھے بھی مینوں غلط ہوندا نظر آਉਂਦਾ، بند کرو اکھاں، جو حکمران کر رہا ٹھیک ہے، زباناں بند، اکھاں جڑیاں نو بند، کان بند کرو، کوئی سوچ نہیں سکتا، کوئی بول نہیں سکتا جو اسی کر رہے کر، وہ زنجیراں مڑ کے کس انہاں بیڑیاں جکڑ دیتا مڑ کے، اور امت بے بس کر کے، اور یہ نوبت اتوں تک پہنچی بھائی وہ آخری قسط ہوگی انشاءاللہ، ہے تو ایسی بات سی حضرت زینب کا بھی رول آؤں اور بعد چاہ ظالموں کا اثر، مگر انشاءاللہ انہوں مؤخر رکھ دے اگلے سال تے اللہ نے منظور ہے۔ ہوں صرف حضرت امام حسین رضی اللہ ہوگا، صرف یہ مصیبت دکھاؤنی ہے کہ جڑا ساری دنیا سوچ دی، میرے تھوڑے جیسے بیوقوف سوچ دے میں جدو علی بے بس ہو چکا سی، وہ حکومت ناکام کر دیتی بغاوت، حسن بے بس ہو کے دستبردار ہو گیا، 20 سال حکومت رہی ہے بنو امیہ، ہوں حسین کو کہڑے فوجی سے جنہوں نے جنگ لڑ لی نکے، یہ جنہ جنگ سوچیا گل نہیں سمجھ آئی، اہل علم بھی بیوقوف ہو گئے، تبصرے کر دے حسین رضی اللہ جیسے بندے جنہوں اللہ دے رسول کیا سی تو شہید ہونا وہ نہیں مارکس دیں گے، ایم کو سوچو تو قیامت کی سی، قیامت یہ سی کہ لوگوں کی اکھاں بند کرتی گیا، انہوں نے زباناں بند کرتی گیا کہ بولنا تو بولو جڑا اسی سننا چاہنے، نہیں اسی کوئی اور چیز سننا چاہنا چاہتے، دین تک تے پیر، اور یہ نتیجہ ہوا اللہ دے رسول دے بارے قرآن نے آخیا نبی بھی نہیں آندا کہ میرے بندے بنو، وہ آندا رب والے بنو، رب دے بندے بناؤ ہوندا، اپنے بندے نہیں بناؤ، کتنی وڈی گل ہے کہ سارا تو محبوب، سارا تو معظم، اتوں زیادہ زبر تعظیم کہنا ہونا جڑا اللہ اللہ چنیا، مگر وہ بھی آندا نہیں میری غلامی نہیں کرنی، جدوں میں اللہ دا حکم بولاں من، جدوں میری گل ہوگی میں خود دس دوں کہ وہی نہیں میری رائے اپنی رائے، سبحان اللہ، کروڑاں درود و سلام اللہ دے رسول جنہیں بریرہ نو موقع دیتا کہ نہیں من دی نام ہے دین، مگر بالکل جبر، اور جبر جڑا پہنچ گیا 20 سال دے عرصے یزید رون دی کوئی لوڑ نہیں، میں بار بار کہہ چکا جن لوگ دھوکھا کر رہے تاریخ یزید دی ولی تو شروع کر، مسلمان امت نے بیوقوف بناؤ گل بنائی کہ یزید بن گیا تو امام حسین کو صبر نہ آیا، بالکل جھوٹی تھا، انہوں نے 20 سال کا عرصہ جڑا حضرت معاویہ گزارا کوڑیاں سے گزارا، اس ویلے ہر ویلے آتے سی میں کس طرح حساب خدا نو دوں گا کہ میں دی حکومت کس طرح دن گزارا، جہاد فرض ہو چکا، میں آرام نہ بیٹھا، دین جڑا اس بالکل جڑاں کٹیاں جا رہی ہیں، مگر صرف جدوں ساتھی آتے انہوں بھی لوگ وفد رفادا آتے، میں چھڈ حسن نو جو نے صلاح کی تیرے برا نو اللہ اجر دے گا تو اٹھ، امام نہیں آتے سی میرے برا نے ایک معاہدہ کر رہا، معاہدے کی خلاف ورزی دین اجازت نہیں دینا، انہوں نے نبھاؤنا، آخر ویکھنا ہے جڑا وعدہ لیا سی حسن نے کہ اپنے بعد کسی نے ولی یاد نہ کرے، حسن زندہ ہوا تو خلیفہ بنوں گا ورنہ امت آپ چنو، یہ رہا اتنے کہ چلو کوئی گل بن نہ ہوا تو دیکھ لیں یہ آ جان گے اگلی دونیں، مگر ہوں تھی دیکھو بھائی دین وہ بارے لوگ رسول اللہ کی حدیثاں دے بارے کتنا پہرے لاتے، مرضی دیاں سناؤ ساڈے دوسری حدیثاں سنائیاں جڑی حکومت نہ مطلب لٹکا دیا گے تو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کتاب العلم صحیح بخاری، خدا دا نام منو شروع پڑھو، اینی کی آندا اور حافظ ابن حجر کی آندا کیوں بیوقوف سے بنا دے، نہ جنت کا فیصلہ نہ دو، اللہ تعالیٰ نیک شروع کریں، مگر اسلام بھی بربادی ہوگی کہ جڑی آزادی اللہ دے رسول نے دیتی ان سیم و زر دے ذریعے، کئی پیسے دیتے آ جان گے، کئی لاکھ لاکھ درم حضرت معاویہ نے ونڈیا کہ کرو بیعت، جڑے ادا نہیں سدھے ہوئے تلوار نہ سدھے کر، اس تو قیامت جڑی اسلام تے ڈاکٹر سرار کہڑا لبدا پھردا کہ آزادی ساری جڑی حقیقت سراب تے دیر ہوئی بن چکا، وہ تو اسی ریت نو سمجھ لیا آزادی نہیں رہی، امت بے بس کرتی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حدیث پاک ہے کہ انہوں نے فرمایا میں رسول اللہ تو 2 قسم کا علم سیکھا، صحیح بخاری
وہ اندر فرماؤندے اللہ دے رسول علیہ السلام تو دو طرح کا علم سی. ایک وہ علم ہے جڑا میں عام بیان کردا، وہ کسی نو تکلیف نہیں، نمازاں دساں روزے رکھاں، کسی کا کی بگڑتا، حکمرانوں کے تخت نو کوئی خطرہ نہیں، بیان کرو سنا. اور ہن بھی یہ راضی ہے. امریکہ نے بھی جڑا فیصلہ کیتا تھنک ٹینک جڑے ہوں انہاں آخیا مسلمان کئی قسم دے، ایک وہ جڑے بنیاد پرست لوگ آدھے اسلام نو غالب کرنا ہے، یہ حکومت قائم کرنی ہے، قانون چلاؤنے، الماریاں نہیں بند رہے، آدھے یہاں کچھ جنہ ہو سکتا ہے انہوں کا نشان مٹاؤ، یہ خطرناک اسلام ہے. دوجا آدھے تبلیغی اسلام ہے کہ نماز روزہ دسو کلمے شریف یہ مدد کرو، انہوں پھیلاؤ تاکہ مسلمان ادھر رہے. کافر آخر جی چھپتا ہے سب کچھ. اور ایک اور ہو گیا جڑے جدت پسند ہے کہ اسلام کا نواں ایڈیشن بنائی جاتے جی موسیقی بھی ہے یا ڈانس بھی ہے بے پردگی، آدھے یہاں پروموٹ کرو، جاؤ یہاں اگے ٹی وی ویلے آ رہا ہے جب ویٹ گاندھی ورگے آدھے آدھے یہ جہاں. اور ایک وہ بےوقوف لوگ عوام، یہاں کی کوئی گل نہیں، یہاں کے جڑے مولوی حضرات ممبران سے اے وہ رپورٹ پڑھنی ہے، یہاں تھی فکری مسائل دلدا دو، رفع جان آمین دیا بحثاں چھیڑ جو، یہ اسے پھسے رہے. حکومت والی گل نہ کرو. اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤندے حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا. صحیح بخاری دی نمبر لگے 120 نمبر ہے، اور کتاب العلم ہے، اور باب جڑا اس کا ہے باب حفظ العلم 42واں باب ہے. فرماؤندے دو قسم دے علم سیکھے. کتنا اسلام غریب نہ ہوئی ہے بے نمازاں روزے کرو، فاما احدہما فبسطت، ایک علم دراؤ میں پھیلاتا دسنا ہے. وہ بہت سن دے راضی ہو کہ قرآن شریف دے فضائل ہو رہا ہے، حفظ قرآن کرو، 10 بچے ڈنے، انہوں نے کافروں کا کی بگڑتا. جدوں آدھی بھائی اسلام نو حکومت کرن دیو، دنیا عدل قائم کرے، کسے کافر نہ ظلم نہیں ہوگا، ساڈے زیر سایہ تمہیں اپنی حکومتوں تو زیادہ سکھ ملو. اسی کلمے نہیں زبردستی پڑھاؤنے، ظلم نہیں دنیا چ ہوتا. ہاں دوجا فرماؤندے ایک سناتا واما الاخر فلو بسست قوت حاضر برم. ایک کدوں حضرت ابو ہریرہ فوت ہویا 2 سال رہیں گے حضرت معاویہ، ادو یہ حال ہو چکا سی. فرماؤندے دوجی قسم دا علم اگر میں عام پھیلاواں علانیہ قوت حاضر برم، میری آشارت کٹی ہے، مینوں کہنے زندہ چھڑ. اتنے پھر ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے ایک کہڑیاں حدیثاں دی وحمل الرمال وعلى الذي لم يبصر الاحاديث التي تبين اسامي مرائے سو واحوال تمن، کہ چونکہ اللہ دے رسول نے ظالم حاکماں دا بھی دسیا، نہ لے لے کے دسیا سی بیا ہونے انہاں کرتوت کر. اور یہ کتاب الفتن تسی لکھنی جہاں جب ہریرہ نے کہا اگر میں چاہواں جدوں اے شام تم چلا انہاں دے نام کلے کلے دس سکتا فلانا فلانا، مگر کراں سارا کٹ دیا مینوں کسے زندہ چھڈ. تو فرماؤندے اس پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ پردے نہ وقد کان ابو ہریرہ یکنی بعضی ولا یسر بی خاف علی نفسه منه. ابو ہریرہ رضی اللہ پھر پردے نہ بیچارہ گل کردا سی، کھل کے وہ نہیں سی انہاں دے نام لیندا کیونکہ انہوں اپنی جان دا تو ڈر سی. ابو ہریرہ جیسے صحابی ہے رسول زمانہ امیر معاویہ یزید نہیں جمیا، وہ حکومت نہیں آئی، فرمایا ڈر رہا سی. اور کس طرح پھر وہ کہندا سی کقول اعوذ باللہ من راس ستین و عمارت الحیا، 15 نہ آکھنا بیدا نالیک پتر جنوں بناؤن لگا نا تے ماردا کٹدا تے پیسے وندا بھی یزید بناونا، اے انہاں دی انہاں ظالم حاکماں تے اے کہہ دندے کہ اللہ میں پناہ منگدا کہ مینوں 60 ہجری نہ وکھائی تے چھوکریاں دی حکومت نہ وکھائی. یشیر الی خلافت یزید ابن معاویہ الہی اشارہ کرے 60 چایا لأن كان سنة 60 من الہجرہ واستجاب اللہ دعا ابی ہریرہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دعا رب نے من لی فمات قبل بسن، سال پہلا بیچارہ دنیا تو چلا گیا. اس ظالم دا زمانہ نہ ویکھیا. اے صفحہ 216 جے فتح الباری دی پہلی جلد حدیث نمبر 120 شاہ رکھ کر وہ آزادی جڑی اللہ دے رسول نے دتی سی نا جہاں اسی برکتاں لیندے سی بے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ممبر چاہتے کہ میں چاہنا مہر دی حد مقرر کر. لوگ میں بہتا بن لگ پہ دے نہیں سکتے تنگ ہوں، ایک حد مقرر کرنا کہ نہیں جی میں لوگوں کولوں ہی بنا لی جدوں گل ہوں شرعی بن دو. اور شرعی ہوے تمہیں کیا پوچھیے، شرعی کوئی نہیں. یہ 32 تھی آپ ہی کچھ نام مرا تو کر لیا، یہ نہ ایک چوزا نہیں آؤں گا تھی عورت کا مہر دینا. کوئی ہزاراں دی گل کرو، کوئی لکھاں دی کرو، مگر شرعی. حضرت عمر رضی نے سمجھا مناسب گل سی کوئی مقرر کری. آس پاس عورتیں بیٹھیاں جمع پڑھ رہی، عورت کھڑی ہو گئی، انہوں نے کہا کون ہے عمر تم مہر دی حد مقرر کر رہا، قرآن پڑھ. آتیت لہداہن قنطارا، اللہ آندا سونے دا ڈھیر. یہ بھی اگر مہر تسی دے سکتے واپس نہیں لے سکتے جی طلاق دیو. مہر اللہ نے سونے دا ڈھیر رکھیا، تو حد بننا رہا کون ہو سے امیر المومنین کیوں کیا کیا. اے رسول اللہ دی آزادی چلی جا رہی سی جس تو حضور دی نعمت دا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. جاؤ دنیا کھنگال کے دیکھ رہا جھوٹ بول.
بے استبداد جمہوری قبا میں پائے کو آندا اتنے ایویں پائی ہے وردی جمہوری دی الیکشن ہو رہا ہے فلانے ڈیویس اندر ڈکٹیٹرشپ وہی بے ایمان ہے پہلا فیصلے کریں گے انہوں اتوں جتاؤنا انہوں آ کر ڈیوے استبداد جمہوری قبا میں پائے کو تو سمجھتا ہے تو بھی سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پڑی تسی بیوقوف اپنی طرح خوش ہوتے ساڈے ووٹ پائے تو کنے پائے اتنے جگہ گل مکی تھی شام کو سن لینا بھی فلانے نے جتا فرق مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا قرآن آندا اس سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کیا اس دور میں اسی رونے ہیں جنہوں اللہ دے رسول نے کہا 30 سال خلافت ہے بعد مروکیت 12ویں جلد ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے کہ امیر معاویہ رتبات والے جڑے اگر چینل اسی خلفاء نے لوگ بھی کہ تخت بیٹھے مگر ان دی سیرت مروک دی سیرت انہوں دا بادشاہ دا طور طریقہ محل لیا سونے چاندی خلفاء دا طریقہ نہیں ایڈے نیک آدمی سی مولانا محمد منظور نعمانی سوچ بھی نہیں سکتا کہ صحابہ دے بارے کوئی گل تبلیغی آپ 7ویں جلد لکھی ہے معرف الدی وہ سیاست دے دوران لکھا اسی حدیث سے تھا کہ حضرت معاویہ کا جڑا دور شروع ہے رنگ روگ نو نہیں جڑے اللہ دے رسول نے دس یعنی وہ آپ کا کیتا کرا پانی پھر کلمہ پڑھ لیا نمازاں پڑھ لیا روزے اسلام حکومت دی حد تک بے دخل ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا اگر میں بیان کراں میری اشارہ کر اور جنہاں صحابہ نے کچھ حدیثاں بیان کرنیاں مرن لگیاں کی جو سمجھا ہونی میں اتنا ادو سب کیا پتر میں مرد الموت ہاں تے جے میں سمجھ لا میں بچنا تے میں حدیث کوئی نہ بیان کرتا پتہ نہیں میرا کی اشر ہونا سی مگر میرا وقت آخر ہے سن لو یہ لیے کدھرے نہیں جانا صحیح بخاری صحیح مسلم پڑھنی ہے تے خدا تو ڈرنا کہ اللہ کا نام منو اس نقصان کا کچھ احساس کرو کہ امت خلافت کو محروم ہو کے کس کھڑ گری اب قرآن الماریاں بن دیا فقہ دے دفتر بن دیا حدیث عمل کوئی بھی نہیں سارا نظام کافرانہ مسلمانوں دے ملک سے بحال کرنے کی کوشش کرو اللہ دے رسول دی اس میراث نہیں مر مٹو کہ اسی نہیں انہاں ملکاں رہنا جب تک اتنے سلام نہ آئے کلمہ گو ہو کے تسی سلام نہ مذاق بنایا اے مروان ابن کثیر رحمۃ اللہ نے مسند احمد جی ہوں حدیث رسول ہے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا مکہ فتح ہو جان تو بعد ہجرت نہیں ہوں کوئی آوے مدینہ یا نہ آوے کوئی مہاجر نہیں کیا جائے نہ صاحب ہوں سارا علاقہ اسلامی بن کے یہاں ٹھڈ پیڑ ہوئی جیسی چ رہ گئے ہوں جی اسی مہاجر نہ شمار ساری شان کر دی حدیث سے سنو کی حال ہوں لما نزلت هذه السورة جاء نصر الله والفتح قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ختم أفكار الناس خير وانا وصحابي خير وقال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية فرمایا ہے سورت اترنے تو بعد آپ نے سورت پڑھی تو مکا کے نا اذا جاء رسول اللہ بعد کیا ہوں ہجرت مکہ فتح ہونے تو بعد ہے نہیں ہوں مہاجر نہیں کوئی بننا دینا اتنے ہجرت کا سوال ہے عرب سے فقار له مروان کذب اے صحابی رسول بیان کر رہا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روندے کہ صحابہ دی صحابہ دی شان تے کٹائی انہوں نے بنا جڑا صحابی بولیا تو لا دے انہوں آخیا تو جھوٹا مروان نام مراد لائی نے بھی شرم نہ کی میں تو کل جمیا نہ میں حضور اللہ صحابی صرف میرے پیو نے کلمہ وہ پڑھیا میں تو چھوٹا سی حضرت ابو سعید خدری انہوں کا کذب تھا تو جھوٹ بول غلط تھا نا تو بہن لو رافع بن خدیج و زید بن ثابت قائدان ما الشریف اے سن لو کہ تلوار کی بری ہے یا لالچ کی برا جائے ہے تو دو کٹیاں تما اور خوف دیتے ایمان ڈول جاندے دو صحابی کول بیٹھے چھوٹے نہیں رافع ابن خدیج بیٹھے اور زید ابن ثابت بیٹھا رافع ابن خدیج نے تو جانتے نہیں زید بن ثابت تو کاتب بھائی ہے ایک ہی کاتب بھائی ہے جرا قرآن لکھلا سی رسول اللہ مدینے گئے عنوان کڈو بخاری شریف تو کاتب البحر قرآن دے جسے فضائل یہ ڈیوٹی سدے حضرت صدیق نے کہا تو حضور دے زمانے وہی لکھلا قرآن مرتب کا حضرت عثمان نے کو نسخے بنائے رضی اللہ یہ بیٹھا سی زید بن ثابت ہی کو رافع بن خدیج ہی بیٹھا سی تے مروان جڑا سی تخت تے نال بیٹھے سی فقال ابو سعید لو شاہ هذان لحدثاک حضرت ابو سعید خود رہا کہا میں نے تو آنا جھوٹ بولنا رسول اللہ دا نام لے کے میں غلط آنا میں نے صحابی نے تو کذاب کہن دیا اور تیرے نال دوویں جڑے بیٹھے نا جے چون تے تینوں یہ حدیث سنا سکتے پتہ انہاں نوں بھی اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے حدیث سنائی ہے ولكن هذا يخاف ان تنزل رافع قومي ایک ڈردا رافع کہ تو ان کو جڑی ہے نا اے قبیلے دی چودراہٹ ممبر ہر قبیلے دا عریف ہوندا سی حکومت نہ ہوئی واسطہ اینو رافع جان دا ڈر کہ تو اینو عریف نہیں رہن دینا وهذا يخشى ان تنزل صدقہ تے زید بن ثابت ڈب گیا کہ تو زکات تینوں محکمے میں مقرر کرتا ہے اینو خطرہ میری وہ ملازمت دی اے تب دوویں چپ کیتے ورنہ میں جھوٹ نہیں بولدا پتہ انہاں دونوں نے اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا فرافا مروان درہ مروان کم وقت نے درہ اٹھا لیا کہ حضرت ابو سعید خدری نے مارا
حدیث نہیں ختم ہوئی، اسی مہاجر بنتے پھرتے ہیں، حضور دی حدیث سنا کے ساری شان ختم کر. جدوں درا چکیا فلما را ذالک قال صدق، پھر یہ دونوں کچھ اللہ دا خوف آیا. یہ خام خاص صحابی رسول سچا یاروں نے مار پین لگی. پھر دونوں بولے کہ مروان ہے ٹھیک ہے. بالکل اللہ رسول علیہ السلام نے فرمایا اے حال ہو گیا کہ رسول اللہ کی گل نہ سناؤ. سارے لیے عزت فرق آتا کہ جڑے جعلی وقار اپنے بنائے ہیں وہ فرق پہنتا. اے تفسیر سورہ نصر دی ہے، ابن کثیر چ پڑھ لینا، اصل روایت امام احمد. مڑ کے کی حال ہوا؟ اے فتح الملک بڑیاں شرح لوگوں نے لکھیاں، مگر تھی ویخ لے میں نہیں یہ کرتا وہ نہیں چنگی، یہ بہت بڑے عالم سے اس دور میں. اور جڑی انہوں کی فضل باری ہے بخاری شریف شرح اردو، اگر وہ ہماری چھپ جان تو میں ساریا شرح جڑیاں تو بندہ بے نیاز، کسی کی پڑھنے کی لوڑ نہیں. یہ مولانا شبیر احمد عثمانی سی رحمت اللہ، بڑی حکمت رب نے دیتی سی، دین کی گہرائی دیتی سی. لوگ وہی گل بیان کرتے، کچھ بھی نہیں پلے پہ بھی حدیث کی ہے. جب یہ لکھن گے نا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی ہے، لوگ یہ بحث کرتے میزان میزان ہوں، یہ آدھے گل اترو اللہ کے رسول کے فرمان ہے کی اخیر کر رہی، یعنی ایسی چاشنی ہے دل چلا نے اتارا وہ. تو یہ فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا آپ نے جب یہ ساری چیزاں بیان کی اس وقت حال کی ہوا. صحابہ کرام کنا اے عمران ابن حسین رضی اللہ تمتو دا بیان کرنا بخاری چ بھی ہے. اتنے میں دسنا بھی شیعہ اور مادی بےوقوفی اور نادانی کہ کیسا غلط لوگ بیان کریں. ایس گیا گزرے زمانے چ بھی کتاباں چھپ گئی، تھی تفسیراں لکھن دیا جے خدا دے بندے کتاب سے کر کے ویکھ لو. اے عمران بن حسین رضی اللہ کی روایت ہے. تو حضرت عمران رضی اللہ عنہ حج تمتو بڑی مشکل نہ حضور نے قائم کیا. جڑے حدیث جانتے انہوں نے پتا عرب جڑے سی وہ انہاں مہینیاں چ حجاں چ عمرہ کرنوں بہت افضل الفجور گنتے سی کہ بڑی بڑی بدکاری ہے کہ آدمی مکے نوں گلوں لا دے، ایک باری انہوں چاہیے عمرے لیے آوے تو ایک باری حج لیا. یہ وہ حج کر دی. حضور نے اللہ نے آخیا کہ نیڑے دے لوگ تے کر سکتے، اینی دوروں امت لے ہونا کتنا مصیبت پسر جائز کرو کہ تمتو کر رہا. فمن تمتع بالعمرۃ الحج، اکے سفر دونوں کم نبیڑ لیا. تمتو آپ نے جاری کیتا. کئی صحابہ اس آ کے توبہ 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 یہو جہا حج نہیں اسی دیکھا. ساری شرمگاہ جو پانی بہتا ہوگا جب اسی میرا جاؤں گے کوئی نہیں بیویاں حلال ہو گئی نہیں. حضور نے آخیا نا فرمان نا فرمان نصیحت جاری کیتا. امیر معاویہ نے مارنا شروع کر بحال کرتا پچھلا حکم کہ کوئی انہوں دنوں حج عمرہ نہیں کر سکتا، اور مارنا یہ بھی نہیں میرا زبانی مارنا شروع کی. اے حضرت عمران بن حسین کون ہے؟ یہ زیاد کی طرفوں قاضی بھی رہے بسرے دے بھی نہیں، حکومت کے بندے نہیں سی رہے بسرے کی جو انہوں نے تجارت سنبھالی بعد مستعفی ہوئے. 52-53 فوت ہوئے، 8 سال انہوں میرے معاویہ رہیں گی. جدو مرن لگا اللہ کا بندہ اس عمران ابن حسین نے ایک آدمی نے بلایا مترف باس الیہ عمران ابن حسین فی مرض اللہ توفیہ فی، یعنی کڈی قیامت آئی بھی تندرست ہوں حدیث نہیں دس سکے کہ انہیں نے بند کیا مارن دیا. میں تمتو دی دسی گل شامت آ موت دے وقت برایا انہوں اور آخیا مترف گل سن انی کنت محدث کا بحدیث لا اللہ ینفعک بہ بعد، کہ میں تینوں کچھ حدیثاں دسن لگا جنہاں دے دسن دا بیڑا نہیں گیا. پابندی بہت ہو گئی ہے، اگر تو زندہ رہا تو میرے بعد تینوں کام آؤں گی. مسئلے کیا دین دے بل تو یہ یاد کر لا بعد فینشتو فقت مرئی کہ دے میں رہا زندہ اس میں عرض پھر رب دا نہ ہی دسی کوئی نہ. اے اندازہ کرو کہ امت کس طرح بے بس ہو چکی، انہوں لگام دیتی گئی، بیڑیاں پہناتی گئی کہ بول نہیں سکتے. دینی مسئلہ قرآن کا حکم کہنے لگا جے میں بچ گیا نا تو بھائی یہ نہ پھر دسی وَمُتُّ فَحَدِّثْ بِهَا، جے میں مر گیا تو پھر بے شک بیان کر دی، زندگی جنا میری بیان کری میری شامت آ گئی. مسئلہ یہی بیان فرمایا کہ گل سن اللہ دے رسول علیہ السلام تے متا دی آیت اتری، رسول کریم علیہ السلام دے نال اسی متا کیتا. اے لمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع بین حج و عمرہ ثم لم ينزل فيها کتاب اللہ ولم ينهى عنہما قال فيها رجل برأي النساء. تو فرمایا رسول اللہ دے نال اسی متا کیتا ہے حج تمتو، کوئی ایت بات نہیں اتری جڑی انہوں منسوخ کرے، نہ اللہ دا رسول انہوں منع کر کے گیا. ہوں جی مرضی ہے ہر بندہ اپنی جو رائے چاہتا دے ہی پھردا. یہ لوگوں نے گل بنا لی آپ اپنی مرضی، ہوں وہ گل نہیں رہی. قرآن دا حکم سی، رسول اللہ کوئی منسوخ نہیں کیتا. اتنے جڑی گل میں دسی میرے دوست یہ بڑے عالم ہیں مولانا محمد حسین ٹکو آندے بہت بڑا شیعہ مجتہد ہے، 10 جلداں قرآن کی تفسیر لی، وہ بھی اپنی کتاب قوانین شریعہ لکھنا. ہوں تازہ تفسیر آئی ہے اسلام آباد وال کوثر، وہ بھی آندا
کہ عمران بن حسین نے آخیا جی نکاح متا جائز. وہ بندیو خدا دیو یہ نکاح کا بیان ہے یا حج تمتع کا بیان؟ ایک میم تے ان تسی دیکھ لیا وہ متعۃ النساء عورتوں کا متا وہ اتنے ذکر کوئی نہیں. یہ جڑا ہوتا ہے نا متے کی آیت تھی پائی متے کی آیت حج تمتع دی ہے. تمتع بن مراد لفظ کوئی ہے. حضرت ابن حسین فرماتے ہیں نازلت آیات المتعۃ فی کتاب اللہ. اور اتنے غضب ہے کہ امام راضی جیسا امام وہ بھی اپنی تفسیر چاہتا کہ عمران بن حسین کہ دس دیا کہ متعت جڑا منسوخ نہیں ہے انہوں نے نکاح تے لاتے سورہ نساء. توبہ 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 بخاری کڈو مسلم کڈو یہ حج دے بیان یہ عورتوں والے متے کا قصہ نہیں. وہ نکاح پڑھا گے بھی یہ ہوں سی بند ہو گیا اور ایسا یہ حج تمتع کی گل کہ متا دی آیت اتری فی کتاب اللہ یعنی متعت الحج حج کا متا جڑا جی آیت اتری حج تمتع ٹھیک ہے. وامرنا بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضور نے سانو دا حکم دیتا ثم لم تنزل آیات تنسخ آیات متعت الحج. اس حج دے متے نو روکن والی کوئی آیت نہیں بات اتری. ولم ینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی ماتا اور اللہ دے رسول علیہ السلام بھی مرن تک انہوں نہیں روکا. اے انہاں ایڈے ایڈے عالماں نے کچھ زندہ انہاں لکھوں گا مل کے آؤں گا کہ کڈو نا کتاباں. تسی عورتوں دا متا جڑا سی وہ باب وکھرے وہ منع ہون دیاں روایتاں وکھریاں تسی عمران بن حسین رضی اللہ عنہ دی روایت اتنے لاتی. راضی دے فوت ہو چکے اللہ انہوں نے معافی کر دے. اس تو ہی کیا جاتا کہ امام راضی اور زمخشری عالم بڑے مگر حدیث سے بالکل کنگال ہے مفلس ہے. انہوں نے کتاباں دی حدیثاں نہیں مننی چاہیے بالکل انہوں کو علم ہی نہیں. اس بارے بہت کمزور ہے. زمخشری بلاغت دا امام ہے راضی علم کرام دا امام حدیث نہیں آؤں. یعنی عمران بن حسین رضی اللہ بیچارے موت دے وقت کہہ رہا میں تینوں دس دیا اے ہون لوگ اپنی رائے نہ جو چاہتے کہیں پھر جائی تینوں دس کے مراں بھی بھول نہ جائی. متا جڑا حج دا ہے اللہ دے رسول تے اتریا حضور دے نال کیتا منسوخ کوئی نہیں ہویا. شکر ہے بعد چمت ساری نے من لیا. ہوں پیارے ماہ کی زہر حدیث خدا دا نام من کے آ گیا بھی نہیں تمتع ٹھیک کسی نے نہ منی حضرت معاویہ جی ورنہ مل جانا. صحابی کہہ رہا موت دے وقت میں تینوں گل دس دی کیونکہ میں آخر وقت ہے مگر جے تندرست ہو گیا بیان نہ کری چھپا کے رکھی تے بعد جو تو سنا دے. دین دا قرآن دا رسول اللہ دی حدیث دا مسئلہ اپنی مرضی دے قانون کہ نہیں تمتع نہیں ہون دینا حج افراد کرو. وہی زمانہ جاہلیت دا رواج کہ عمرہ نہیں ہون دینا. حضرت سعد بن ابی وقاص نے کیا سال تو سال بن ابی وقاص عن المتع فقال فعلنا بهذا يومئذ كافرا بالعرش یعنی معاویہ 300 صفحہ دا اور 301 جلد جڑی ہے فتر مرم دی تیسری. تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے تمتع دا پوچھا حج دا انہاں آخیا بھائی اساں کیتا اس زمانے چ معاویہ جڑا مکے دے مکانات کافر ہوندا سی اسی حج دے مہینے تمہارے کیتے حضور نا یہ تو کافر ہوندا سی. یہ آ کے ہن لگا سانو دین دس اے سب حدیث تو پڑھنا کہ آزادی کس طرح سراب بڑی. آزادی حقیقت نہ رہی. اللہ دے رسول جی میرا یاد رکھو نمازاں روزے بڑے راہ پڑھتے سی بڑے بھکشو جنگلات بیٹھے سی. اللہ دے رسول نے ایک اسٹیٹ قائم کی حکومت جس عدل ہو گیا ہر آدمی نو رزق ملتا سی. کوئی آدمی اپنا عورت جڑی سی ہاتھ سے سونے کا تھال رکھ کے سفر کرے ڈاکو ختم ہو چکے. اے وہ برکت ہے جڑی اصل اسلام دی یہ نہیں آتا کچھ بھی نہیں. یہ مسئلہ مسلم کچھ بھی نہیں رکھا یہ صرف جھگڑے اور لڑائیاں. حکومت اسلامیہ جڑی خلافت ہے وہ اصل دین ہے جڑی اللہ دے رسول نے قائم کی. تو عمران آدھا میں تینوں ہوں مرن دے وقت دسن دیا جے بچ گیا پھر نہ سنائی چھپائی میری طرفوں تے بعد جڑا فائدہ دو گا کوئی نہیں منع کیتا. اور اسی طرح ایک اور بھی ضمن گل کر دیا جامع عباسی جیسے ایرانی حکومت شیعہ دے کول گئی ہے پہلا حکمران عباس صفوی جن نے کیا اس زمانے دے عالم بہاؤالدین عامری درساں دے لوگ جانتے صرف بھائی اسی پڑھتے پڑھاؤنے لکھی اس شیعہ عالم دی ہے کہ چھوٹی صرف دی کتاب ہے چلو قیدے کرو پڑھنے دی کی. وہ بہاؤالدین عامری نو کیا سلطان عباس نے کہ مینوں ایک کتاب لکھ دے شیعہ فقہ دے مطابق جہدے سارے قانون ہون سزاواں تے جنگ تے جہاد رمضان 20 باب ہے بست بابی 20 باب ایک ایک گل انہیں پکی لب کے جو اپنا مسئلہ سی بناتا جامع عباسی ہونے والے. وہ بھی جدو متے سے گیا کہندا متا جڑا جڑی سنیاں دی ایڈی وڈی کتاب ہے ترمذی وہ چاہتا کہ ابن عمر رضی اللہ جڑے سی انہوں نے ایک شامی آدمی نے پوچھا کہ متا انہوں نے کیا حلال ہے وہ کہنے لگا تیرا باپ منع کردا انہوں نے آخیا میرا باپ منع کرے تو رسول اللہ حکم دین میں رسول اللہ دی منی کہ باپ دی منی. انہاں حوالہ دیتا نکاح متا حالانکہ بھی حج تمتع دی گل توبہ توبہ ایڈے حال بھولے پھر دے. ایک گل نکاح نکاح دی نہیں سی عورتوں والے دی تمتع دی حج دی تے حج تمتع حضرت عمر رضی اللہ نے روکیا نہیں سی صرف ایک کیا سی کہ بہتر ہے 2 واری آ کے بہتر افضل دا دسے گل ٹھیک ہے جڑا 2 واری جا سکتا افضل ہے
مگر منع نہیں سی، منع حضرت معاویہ نے کیتا صحیح ترمذی چاہتا کہ اول من نہا معاویہ، انہیں ڈنڈے نہ روکیا نا. حضرت عبداللہ بن عمر نکاح متا دی گل نہیں کر رہا جتھے عاملی صاحب تو ہی بھولے پھر دے جے حج تمتع دی گل. اے ضمن گل آ گئی کہ بھول نہ جاؤ کہہ رہے آرم دیکھ رہا ہے کچھ نہیں، یا مت ماری یا جان بوجھ کے لے کریے. تو حج تمتع دے سلسلے یہ تسی سنیا. اے ہن دیکھو کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ظالم نو بھیج دیتا. دین کس طرح ذبح ہو رہا سی اور امت کس طرح، ورنہ جڑی رسول اللہ دی چنڈی امت جڑی نبی نو پوچھ لیندے سی بھی تیری رائے چپ ہوندے سی، چپ کرایا بڑی مشکل. تلوار چلی جس نال بے درے سر اڑائے گئے اور سر ملک چکمائے گئے. اتنے ایک گل ضمن میں کہہ دیا، اسی بھی کئی باری پڑھ کے ایویں لوگوں کے کہتے آتے سے ابو جہل کا سر کٹ کے حضور کو دیا. توبہ توبہ، میں ہزار باری معافی منگتا، یہ سب بکواس. اللہ دے نبی نے کسی کا سر کٹوا کے نہیں منگایا، مگر ایک گلاں لوگوں نے لکھ دیتی ہیں. جو سیرت سے لکھ لانا ابو جہل کا سر کٹوایا تو انہیں آخیا میرا تھاؤ جے کٹی. جو اسی بھی سیرتاں پڑھتے سی بیان کر. توبہ جدوں تحقیق کی امام ابو داؤد اور سارے نے لکھا ابن حضرات تلخ کہ رسول اللہ نے اور خلفاء نے کبھی سر نہیں کٹایا. گل دل نو ٹھنڈ پئی کہ اللہ دا نبی یار یہ ظالمانہ کام نہیں سی کر سکتا. ایک بندہ مر گیا وہ سر نو کی کرنا، کچھ نہیں آپ نے کسی کا سر نہیں منگوایا. حضرت ابو بکر زندہ ضرور امام بہقی لکھ لیا سن کہ ایک بشم ماریا گیا عیسائی، اتوں جڑے کمانڈر سے انہوں نے سر بھیجتا. آپ نے اسے بھی کیا کہ حرکت آئندہ نہ کرو، اسی اس مرداروں کی کرنا، کیوں اس غریب کا سر تھی مینوں بھیجا. مگر اسلام پہلا سر جڑے پھراؤنے شروع کرتے حضرت معاویہ، اور پہلا سر جڑا اسلام کریا ایک صحابی ہے رسول اللہ. پوری سلطنت عمر بن الحمد الخزائی رضی اللہ سر سارے ملک میں. اور کمان تو بعد جا کے وہ بیوی کی گود چڑھ دیتا جنہوں جیل چ بند کیتا سی آمنہ بنت شریف. اس الغابہ امام بن نصیر دی پڑھنی جڑی صحابہ سے انہیں اے چک کے نال لا لیا تو بوسا دیتا. انہیں آخیا زندگی پر تینوں انہاں میرے تو چھوڑی رکھیا، مینوں جیل چھڈ چھڈیا، تینوں قتل کیتا ملکاں پھیردے رہے تے ہن شہید کر کے لے آئے. یہ سمجھتے ہون کہ میں تیرے تو نفرت کر گئی، نہیں، میرے نزدیک تو محبوب ہے اللہ دے رستے سے. انہیں بوسا دیتا، اس سڑے بسے سر میں چومیا انہیں کہ اللہ دے سے، یعنی اول راس ہوں ملا پھر اسلام سر پھرا. وہ کفر دے رواج کہ دنیا وہ پوت نے بات کی. حضرت حسین اور ساتھیوں کے سر اسلام نہیں سی دس کی سرا بچارے نے ظلم کرنے ہوں. تو یہ زیاد کا بیٹا عبید اللہ ابن زیاد جب گورنر مقرر کر کے بھیجا، اس حدیث پاک سوندا کہ انہیں آ کے اینا ظلم کیتا، اینی تباہی مچائی. صحیح بخاری اور ایک کتاب الحکام باب من شاق کا شاق اللہ ہو رہا ہے کہ جڑا حکمران رعایا تے سختیاں کرے. اے سن لو، اے نہیں سنا دیں سانو آدھے بات کرو سیاسی گلاں نہ. وہ سیاست اللہ دے رسول دی جویں نمازاں دے باب ایڈا باب ہے کہ حکومت کداں بنے کیویں چلے کتوں تک وہ گل منی کسی اسی لپیٹ لیے. تو یہ باب ہے کہ جے حاکم زیادتی کرے رعیت نوں تنگ کرے دن قیامت دے اللہ دے اوتے سختی کروں گا. بڑا سخت سلوک ہونا وہ آ گیا اور انہیں آ کے دنیا کے اندر انہیر مچائے، سختیاں کیتیاں، بربادی کی. اسے حضرت حسن فرماندے قادم رہنا عبید اللہ بن زیاد 128 صفحہ اور فتح الباری 13ویں جلد. جدوں عبید اللہ بن زیاد امیر ہو کے آیا یزید کے زمانے کی کرنا ہے پہلا ہی حال کی. امر علینا معاویہ غلام صفیہ، ایک بیوقوف بچے نے ٹھوکرے ایڈے ایڈے صحابی زندہ ہے، فاتح زندہ ہے، رات میں کر حضرت صاحب نہیں پوچھا، ٹھوکرا ایک خبیث جرا سے انہوں نے بھیج دیتا. یسفک الدماء سفکا شدیدا، آ کے انہیں بس تباہی مچاتی. ادھر بھی خون ہو رہا، ادھر سر اڑ دیتا، دہشت کہ بولا نہیں جانا. وفینا عبداللہ ابن مغفر المزنی، تو صحابی رسول سارے زندہ سی عبداللہ ابن مغفر. فداخل علیہ ذات یوم، ایک دن وہ کول ہو گئے. فقال لو انتہا اما راک تصنع، کیا جڑے کم میں دیکھنا نا تینوں کرنے بعد آ جا کر دے کم. فقال لو ما انت وذاک، انہوں نے کی سی صحابہ کون ہے تو کون نہیں، بے دینا کا ٹولا. میں کہا تو کون ہے انہاں گلاں دخل دینا کون ہے سمجھاؤنا آ گیا میں نے. قال ثم خرج الى المسجد، وہ بیچارے کیا کہ مسجد میں چلے گئے. فقلنا له ما كنت تصنع بكلام هذا السيل على رؤوس الناس، تو دنیا مسلمانوں نے آخیا اللہ دیا نیک بندہ تو صحابی رسول ہے. بڑھا ہویا اس بیوقوف نہ لوگوں کے سامنے تو کہوں گل کر رہی تیرا سر اڑاتا کی رہتا، پھر چپ کر رہی ہوں جیسے باقی چپ ہو گئی، خاموش ہو گئی امت. تو کیوں یہ کم افکار انو کان علم فاحببت اللہ موت حتی قول بلا رؤوس الناس. پر میں یار میرے کو ایک حضور دا علم سی، نبی پاک دی دسی حدیث سی، میں نہیں چاہیا بھی میں مرداں دے سینے چ رہا، میں اس ظالم نو سنا دینی چاہیے بے جے ریت نہ ظلم کریں گا تو اللہ ایک دن بہت سخت سلوک کروں گا، برا حشر ہونا ہی تیرا.
ثم قام فما لبث ان مرض الذي توفي فيه فاتاه بالداء ابن زیاد یعود. تو فرمایا تھوڑے جنی گزرے تو بیچارے بیمار ہو گئے، اسے بیماری مرے. اے عبید اللہ ابن زیاد خبر لی آیا، انہیں جیسے خبر واسطے تو نہ کیا گل سن لا، میں تینوں رسول کریم دی ایک حدیث ہے جڑی سنا دیاں کہ اللہ دا رسول آندا جڑا رعیت نال زیادتی کرو گا نا، اے نہ سمجھے تختہ میرے کو فوجاں، جدوں رب دی عدالت پیش آیا حال مندہ ہونا، بہت مندہ ہونا ہی. اور دوسرے صحابی حضرت ماکر ابن یسار دا انہاں دا بھی حال، اے بخاری شریف 7150 ان عبید اللہ ابن زیاد آدھا ماکر ابن یسار فی مرض الازمات. حضرت ماکر دی بیماری جے چو بیچارے مرے پہلا نہیں دس دے رہے کہ ہن تے ہن مکن لگا چلو دس چلیے ہن انہیں کی مگالنا. اسے حضرت ماکر دی خبر لے گیا فقال له ماکر انی لمحدث کا حدیثا سمیعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ دی ایک حدیث ہے وہ میں تینوں سناؤنا، اور وہ اندر مسلم شریف چاہتا ہوں الا كنت حدثتنی کہ هذا قبل اليوم، آج تو پہلا کیوں نہیں سنائی؟ قال لم اكن لحدثك، کہنے لگے میں تینوں کی سنانی سی، لولا انی میت ما حدثتک، ہن بھی میں جے سمجھ نہ لیندا تے میرا وقت آخرت میں نہیں سی بیان کر جے جے تسی ظالم کی سنانا تو کون روز سر کٹاوندا رہے، مگر ہن میں چاہیا وے مر تے چلے آئی ہاں، جو انہیں کرنا وہ کر لوں گا، تینوں میں سنا دیتا. اس وقت کیا گل سن، اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من والی یلی ریت من، سارے حکمران سنے نہ تک پہنچاؤ، ساڈے ہی پرا کلمہ گو، میں خدا تو ڈر جاں، یہ حکومت عارضی ہے، کوئی پتہ نہیں ہونے سا نکل کنے مرے اگے، کوئی پٹا کسے دا. فرمایا جڑا بھی کوئی والی حاکم بنوں گا یلی ریت من المسلمین، مسلمانوں دی حکومت ملے، چھوٹی ملے وڈی ملے، کوئی ایس پی بن گیا، کوئی ڈی سی، کوئی صدر، فیموت وغاش لهم، جے انہوں موت سال چاہیے جو مسلمانوں نے بد سلوکی کر رہا نہ نیک نہیں سلو الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے وہ واسطے جنت نو حرام کر، کدی جنت نہیں جب وڑنا انہیں. ظالماں تینوں رب اقتدار دیتا سی تو غریباں نو مارنا شروع کیتا، خلق خدا نو بھکھیا مار دیتا بنگائیاں کر کے. اے حدیث پاک 7100، یعنی صحابی دیکھ لو مر لگیاں سناؤ کہ مر رہا تد سنا رہا، ورنہ حال کوئی نہیں، کی سنائی کی بیان کریے. لولانی میت لولانی فی الموت ما حدثتک، فرمایا عبید اللہ جے میں موت دی حالت نہ ہوندا تے کدی بھی تینوں حدیث نہ پڑھاؤ، کی حدیثاں تانوں سناونیاں تسی اس تو لنگے. اور ایک صحابی رسول دی جو عزت کیتی، ہن کسے نو غیرت نہیں آئی، صحابی نو برا نہ کہو. اور جدوں صحابہ نو گالاں پینڈیاں سی، صحابہ نو کذاب آندے سی، صحابی نو آندے تو کی رکھدا، اور کسے نو آکھیا تو تے میں پھو گیا، جے آٹا چھن دیندا تے رہ جاندا تو اے صحیح مسلم سن. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ لے آئے ابواب الامارات، یہ خبیث عبداللہ ابن زیاد ان عائذ ابن عمرو وکان من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل علی عبید اللہ ابن زیاد، کہ حضرت عائذ ابن عمرو جڑے رسول اللہ دے اصحاب تو سی وہ اس عبید اللہ ابن زیاد تو گئے. باب ہے فضیلت الامام العادل وعقوبت الجائر والحث علی الرفق بالرعیہ والنہی عن ادخال المشقۃ علیہ، یعنی عنوان لگے رفع الامین دے جس دے ایری سٹیجاں تے بیان کرو، جمعیاں تے بیان کرو، پبلک نو آؤ کہ آؤ اینوں قائم کریے. فرمایا یہ باب کہدا کہ عادل حاکم ہوگا ثواب بھی بڑا، کسے عالم نو نہیں ملنا، کسے تہجد گزار نو نہیں ملنا، جڑا وقت دے منصف حاکم نو ملنا، جے نے انصاف کیتا اللہ دی حدود قائم کیجیے سب تو زیادہ ثواب دے گا. اور جے جائر صحیح راہ تو ہٹ گیا ظالم نے سب تو زیادہ سزا بھی ہے کہ اقتدار تیرے کو سی، تو ڈرائیور سیٹ تے بیٹھا سی، برباد کر دیتا ساری امت. یہ فرمایا کہ حضرت عائذ ابن عمرو جڑے سی داخل علی عبید اللہ ابن زیاد، عبید اللہ بن زیاد کو گئے. فقال اے بنی انی سمعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان شر الرعایا ختم فیاک ان تکون من، کہن گے پتر اسی ہاں بڈھے رسول اللہ دے ساتھی ہیں، تو ہی ساڈے بیٹے لگ گئے. میں تینوں آنا میں اللہ دے رسول کو سنیا کہ سارے تو برا حاکم ہوا جڑا رعیت نو کچرے، ظلم کرے، انہاں نو پیس دے، وہ برے حاکم. تے خدا دا نام من تو نہ اے کام کر کوئی بندہ بن جا. فقال له اجلس فانما انت من خالد صاحب محمد، لعنت ہے جاندے جڑے حکمران بنے. کہن گا بیٹھ جا تم ہی محمد رسول اللہ دے صاحب تو جڑا نا چھان رہ گیا، جب آتا چھاننے نا تو پھر چھانی چ رہ جانا پھوگ نکمی. کہن گا تو اصحاب محمد دا پھوگ گیا. اس وقت صحابی نے کیا فقال هل كانت لهم نخالہ، ظالموں بے ایمانو اللہ دے رسول دے صاحب جی کوئی چھان سی کوئی پھوگ ہے گا سی انہاں دے. انما كانت النخالۃ بعد ما فی غیرن، اے چھان پچھلیاں چ آیا جڑے ہن جمے انہاں چ آیا اصحاب رسول جڑی اسی حضور دے ساتھی جانا قربان، مگر سانوں ہن اے آنا بہ جا تو پھو گیا.
صحیح مسلم تو ہم پڑھیا مصری چھاپا جڑا بھی 9-10 صفحہ ان باب 10 یعنی ہماری آزادی حقیقت یا خراب حقیقت نہیں ہمیشہ تو سی غلام ہے اور دنیا کی بجائے اپنے غلام یہ کوئی آزادی نہیں انگریز کر جو تو مڑ کے اپنے کالے بہ جان اور انہوں تو بدتر نظام چلاؤ اور وہ بدماشیاں جہاں اسی کافراں دے زمانے جی کدی نہیں ویکھیاں وہ ملک چ پھیل جان کڑیاں منڈے جڑے انہوں بدماش بناتا جائے ڈورا نہ لوگوں دیا گردناں کٹیاں جان لوگوں کے گھر اجڑ جان ماواں روندیاں خط چھاپن سالیاں کہ کوئی وزیر اعلیٰ اور کوئی صدر مملکت رحم نہیں کرتا ساڈے بچے کدھر گئے یہ تماشا بنا لیا جر کھیل اور ساڑیاں زباناں بند کرتی جان کوئی نہ بولو نماز روزہ دسا کو 1400 سال بنو امیہ دا یہ نہیں سانو نہ بنو بادشاہ نمازاں نہیں سی پڑھتے نمازاں پڑھتے مگر نمازاں نے بڑا ظلم کیتا صحیح بخاری باب تزیہ صلاۃ وقت ختم جمعہ جڑا اثر دے ویلے اثر سورج ڈبن دے لگے اور وہ شرح پڑھنا کہ صحابہ اور تابعین غریب جب ویندے وقت گیا پھر اٹھ کے نہیں سی نماز شروع کر سکے ہاتھ نہیں سی چک سکے بیٹھے بیٹھے نا اشارے نہ ہی نماز پڑھ لی تے لوگ کہیں گے سی اٹھ کے نماز پڑھو پھر موئے سر کٹواؤ ولید بن عبد الملک خطبہ دے رہا سی صحابہ ابن حجر بناؤ دے نماز دا وقت لگ گیا اثر گئی دن ڈبن دے نیڑے بکواس خطبہ کی علی تے لعنت پہ جو ابن زبیر تے لعنت پہ سنت بنائی اس ایک تابعی اٹھیا وہ حالات لکھا انہیں اٹھ کے کیا امیر المومنین رسول اللہ تو بعد کوئی نبی نہیں آیا نہ قرآن تو بعد کوئی کتاب اتری ہے جنہیں وقت بدلے ہو خدا دا نام من نماز وقت سر پڑا تے بدلا کی ملیا پھر شراب ریت چ رہ رہا سی 14 سال پانی ہے سپاہی اٹھے ہرس جڑے سی جواب نہیں دیتا کوئی یہ پڑھا دینا سپاہیوں نے پھڑیا محل چ لے گیا سر کٹیا جڑا اس زمانے چ امام دیکھا تابعین تے بہترین بندہ سر لے آگے مسجد چل کہ بولو جنے بولو اس طرح جو کچھ ویکھتے رہ گئے جمعے ان شاء اللہ تھی سن لو گے کہ امام پھر کیوں بے صبر ہو دیکھا کچھ نہیں بن سکتا یہ پتہ سی انہوں کچھ نہیں بن سکتا یہ نہیں تیزی نہ انجن دوسری لائن تے پی گیا یہ نہیں طاقت ہو چکی علی ایڈا وڈا خلیفہ سی وہ بے بس حسن بے بس میرے کو کہڑا کوئی کوفیاں دی گل نہیں کسی نہیں کوفی ادوں بھی آتے سی جدوں میرے معاویہ کا زمانہ اور انہوں نے نہ کوئی غدار سی اور یہ بھی جھوٹ باب ہے جہاں لکھتا جی کوفی پھر گئے اس پیو کا پتا کرو جنہیں میٹنگ بلائی جنہیں امام حسین کو خط لکھا جدوں کڈو گے تو پانی چ ڈب کے مر جاؤ گے کہ وہ سبائی لیڈر سی جامعہ سلفیہ اٹھتا تھا سبائی لیڈر سلیمان بن سرد لعنت ہے تے آدم بنتے سلیمان بن سرد رضی اللہ بخاری شریف مسلم کے ایڈا وڈا صحابین جلیلن نبیلن فاضل ابن کثیر لفظ نہیں لفظ ایڈا وڈا عالم صحابی 90 سال کا بڑھا جنہیں اجلاس بلا کے آخیا ایک تاغوت مریا ایک ہور مسلط کر گیا تے شکر ہے ابے حسین ساڈا زندگی چ نہیں سنتا ہوں وہ پتا لگا مکے نکلیا اٹھو اپنی جڑی کرن دی گل ہے کرو یا جانا دے دو یا اسلامی حکومت کی کوشش کرو بیچارے وہ صحابی رسول بدنام کر دی ایک جھوٹا اٹھیا اور جڑا انہیں بعد بدلا لین لی کردار دا ظالماں نے پردہ پاتا وہ سلیمان بن سرد اٹھیا جدو عبید اللہ نے شہر سے قبضہ کر لیا مارشل لا لاتا گلیاں کرفیو ہو گئے بیچارے اندر بند کرتے دیکھتے رہے بے نواسا رسول اللہ کی ہو رہا ٹوٹتے سی روندے سی پیش نہیں گئی ایک بھی نہیں واضح تو پھریا اسے سلیمان نے بعد لوگوں نے بلا کے آخیا یار اسی بلایا یہاں خبیثاں نے اسے سانو بند دتا اسی مدد نہیں کر سکے الزام کوفے تے لگ گیا کہ رسول اللہ دے بچے نوں بلا کے مدد نہیں کی آؤ جنہوں نے جان دینی ہے یا بدلا لینا میرا ساتھ کنے ہزار بندے نے بیعت کی تو لے کے چل گیا صحابی رسول اور وہ شہادت دے واقعات البدایہ پڑھنے کلے کلے دی موت ابن کثیر پہ لکھدا کہ رحمہ اللہ ایک ایک مریا ہونا تو مسیب بن رہا کون پھریا سی گلوں بے بس کرتا حکومت چارا ہی تھوڑے جہ رہندے سی بیچارے باقی پہلے مر مک گئے سی ڈر گئی سی انہوں نے بھی بدنام کرتا تو کوفی بے ایمان سی ان الکوفیہ لائی کوڑو ہی وہ صحابی رسول سلیمان بن سرد جیسا ہاں اور یہ سارا پی پو گئے جنہیں وڈے صرف جی امام حسین مخالف سی آؤ صحابہ تے جنہیں کتاباں کڑی استیاب کڑیے صحابہ کڑی اس طرح تاریخاں اگ لاؤ ہاں تمہیں پتا لگو کہڑا صحابی معاویہ دے نال سی کی یزید نوں بڑا سب چیخ رہا سی جڑے جیندے سی سندا کوئی نہیں کدھر پیسے ونڈے جا رہا سی کدھر تلوار انشاءاللہ آخری خطبہ جڑا تھی سن لو گے جب تو کوئی کسی دی مذمت نہیں نہ کہنی برائی ہے صرف مرثیہ ہے کہ امت نال جڑا ظلم ہویا کہ رسول اللہ دی دتی آزادی چھن تو آزادی نہیں مڑ کے نصیب ہوئی کتنے عمر رضی اللہ چوکیاں سے عورتیں کتنے بولو ہاں نماز دے بارے پھر لوا لو اس تو ایک قیامت جڑی اسلام تے آئی نمازاں نہیں کسے ہٹائیاں نماز تے جڑی آخری شہر ہے تمہارے سامنے انگریز ڈکیا اپنی چھاؤنیاں جو نہ امام کر کے لے کے نہ پڑھاؤ مسلمان
وہ سمجھتے سی نہ یہ نماز ہے وہ نہ اذان وہ بلال والی نہ یہاں نام مرادہ پتا بھی بلال اذان کی ہے. یہ بھی انگریز دے غلام کیوں ہوں جی اذان سمجھ ہوں اللہ نو بڑا منتے ہوں سڈے تخت نو کیوں منتے لا کے پرا مار دے کہ اللہ بڑا کہ انگریز بڑا مگر ڈر چکے آپ. اور اتنے ہی مولوی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ انگریز نے جڑے رکھے ادو رکھے جدو سمجھ لے مر چکے نہ اذان دینے والے پتا نہ نماز پڑھو ایسی نماز کی بگڑ. اقبال نے اسے کیا ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت نادان یہ سمجھتا ہے اسلام ہے عطا. یہ اللہ سانو انگریز کی نوکریاں دیتی انہوں نے ریلاں کڑیاں بنائی یہاں شہر گولی مارنی مسلمان اللہ دی حدود چاہیے. مینو بھکھا مار دینا ایتوں بھی زیادہ مہنگائی میں خدا دی قسم کوئی شکایت نہیں کروں مگر مینو اللہ دے رسول دی حدود نافذ کر کے دیں جو اللہ دے رسول نے دین دیتا نہ قائم کر. امیر خوشحال ہو جان غریب خوشحال ہو جان کوئی ظلم نہ کر سکے لوگ دروازے کھول کے سون وہ نظام لحاظ پوکھے تو بھی زیادہ آ جائے کوئی گل یہ دنیا کا کام ہے. اللہ تعالیٰ کبھی تنگی دینا کوئی ایسی گل کوئی نہیں قدرتی حالات ہی مہنگائی دے ہوں رہتے مگر اسلامی نظام جب تک نہیں آتا چر سارا جینا حرام بالکل. ایک دن جڑا نا حضرت حسین رضی اللہ خان جڑا سارے ملا سن گئے نا کہ جڑا امیر معاویہ نے لکھا کہ میں جڑا رب نو جواب دینا اور نہیں مینوں سوچتا کہ میں تیرے زمانے جہاد کیوں نہیں کر رہا یہ مینوں کوئی سواب سمجھ نہیں آؤں میں کیوں چپ کر کے بیٹھا سنو تے پتہ لگو کہ امام کیوں بے صبر ہو گیا. خطرے سارے دستے سی بے سوائے 4 بچیاں دے اور انہاں بیٹیاں دے کوئی نال ہے گا. اقبال دی گل یاد رکھو مدعا ہے سلطنت بوجھے اگر خود نہ کر دے بات نہیں ساتھ نہ ساتھ انہوں پتا سی حکومت ہوں بن سکتی کہ بنانی ساری دنیا سے قبضہ کوفہ پورا بھی نہ رہے پھر کی ہونا. ایک گل نہیں سی صرف احتجاج کرنا چاہتے سی دنیا کو دسیا جائے بے جس راہ تے چل دے مسلمانوں دی حکومت ہو سکتی ہے اسلام دی حکومت نہیں یہ الگ کر دیو بے شک کر دے اور وہ نتیجہ اج تے سامنے اتنے کئی عالمی بیٹھے کوئی فقہ دی کتاب اٹھاؤ اگر کسی فقیر نے کبھی حوالہ دیتا بھی یزید نے آ فیصلہ کیتا مروان نے آ کیتا فلانے سنت نہیں ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ انہوں نے فیصلے آؤ گے وہ خلیفے سمار ہے انہوں نے سمجھا آواز کر دے گئے موجاں کرتے رہن یہ مسلمانوں کے صحیح سربراہ نہیں. یہ صرف امام حسین کا جڑا نوٹ ہے نا جی سپریم کورٹ کا کہ جی صحیح فیصلہ لکھ دینا کہ ایویں ویکے اصل معاملہ وہ زندہ ہو جاتا اور قیامت تک دنیا منتی انہیں جو یار جو حق کو کہہ سکتا سی کہہ دیتا حق دا اعلان کیتا بہر حق درخواہ کو خوں غلطی داس پس بنا لا الہ گردی داس حسین حسین نہیں لا الہ الا اللہ یہ سمجھو کہ تاغوت کی ہوں انسان اپنے حکم چلانا شروع کر تاغوت وہی حکومت جڑے لوگ رہ رہے امن بالکل مجرم اور نمازاں تو انہوں نے تہجداں سب جرم ہے. کیوں نہیں اسلام دے قانون واسطے تڑپتے وہ کیوں کوشش نہیں کرتے کرن پھر نہیں بنتی نہ بن مگر اللہ دے سامنے حضور دے سامنے سرخرو ہون گے اللہ دے نبی اسی جی مچھلی پانی تو بغیر بے چین ہوں تڑپتے ساری کوئی پیش نہیں گئی مگر آرام نہ رہتے رہنا تے کھاندے پیندے رہنا مدرسے بنا لو فنڈ لے جاؤ یہ کوئی گل نہیں. اے انشاءاللہ آخری خطبہ سلسلے کا جڑا وہ ہوگا اگلا اور تو تھی پھر سمجھ لو گے کہ امام جڑے سے قیامت ویک کے سمجھ گئے بھی ہوں سوائے دے بھی میں جڑا رسول اللہ دے کندھیاں تے کھیلے اور جنہوں امت جان دی 50 سال ہوئے حضور قبر دیا یہ بھلے نہیں بھی حسین کہوں اور اس تو تھی سمجھ لو گے بھی ساری حکومت جڑی سے چپ ہو گئی جڑے نہیں سی جنہوں راج چپتے سی امام حسین بھی چپ کرنے کا تد کی مگر انہوں نے سمجھا بھی میرا چپ رہنا جنا باقی جڑے چپ رہنے کچھ بھی نہیں بگڑنا اگر ساری دنیا میں ویسے رسول اللہ کا وارث دے حضور دی جگہ یہ بیٹھا اگر یہ مور لاتے یا چپ رہا ساری امت سمجھ جو ہو رہا ٹھیک ہو رہا یہ نہیں ہونا چاہیے اعلان ہو جانا چاہیے بھی غلط ہے سر کٹ دین کٹ اور یہ رسول کریم دی احادیث سارے سامنے پیش کرنی ہے کہ اللہ دے رسول پیشگی کیویں دسیا یہ ساریاں پی کھا گئے. حضرت عثمان رضی اللہ شہادت بیان کرو حضرت عمر دی کرو بیسی کرو سارے بزرگ مگر حسین دشمن ہے سارا کیوں ہے ساریاں جو بندیاں رہ حدیثاں دیا مسئلہ نہیں بیان کرنی شیعہ کا ماتم رہا شیعہ کوئی اتنے بیٹھا کوئی آیا ماتم والا وہ حسین بیان کرو کہ سید و شہداء کیوں جنت دے جواناں دا سردار کیوں زبانہ گنگ ہے اجے اثر ہے وہ تلوار دا بیان نہیں کرتے. خدا دا خوف کرو حسین نو پہچانو وہ کوئی ایک شخص نہیں نہ کوئی ایک بندہ ہے اور بالکل دین دا وارث سی اور انہیں اسے اٹھ کے اعلان کیا اگر لوگ ڈر دے چپ کر لیا کچھ نے نوکریاں لے لیا اس میں کچھ اللہ اللہ جو لگ گئے صحابی میرا چپ رہنا حرام ہے میں خاموش رہا یہ مطلب محمد رسول اللہ نے اپنے دین تو دستبرداری دے دی حضور نے اپنا دین چھڑ دیتا میں نہیں کر سکتا تجھے کر دے پھر یہ تھی سن لو گے انشاءاللہ اور پھر پتہ لگے گا میں جڑا اینا قرآن اس پارو بے میری عمر گزر گئی. یہ صحابہ سے جڑیاں کتاباں انہوں نے کھنگالی ہے اصل کسا کی یہ جڑی حدیث نو پڑھنا چاہیے تاریخ رہن دی اللہ دی مہربانی نہ ہر شے واضح ہو گئی
کہ واقعی اللہ دے رسول نے اگر جنت دے جوانوں کا سردار ہے کہ ایویں نہیں سی کہتے میرا دوتا ہونے پر نہیں کہ کارنامہ کرنا سی کوئی. تو اللہ توفیق دے. انشاءاللہ آخری خطبے کے اندر تسی یہ سنو گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. بسم اللہ الحمدللہ. الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. باقی جڑے ایران ہے وہ بعد سے ایک اپیل ہے بہت ضروری جو تک کہ ایک اللہ کا بندہ پلاٹ انہیں لے لیا ساڑھے تاب نہیں لیا مگر وہ قسطاں ہوئی جڑیاں ہوں پوریاں نہیں کر سکیا کچھ قسطاں رکیاں جس تو ایک خطرہ پیدا ہو گیا وہ پچھلے بھی جڑے نا دیتے ہوئے پیسے وہ مارے جان. اس پاروں آج دے دن بالکل اس مسکین دی مدد کرو جنا وہ آزاد ہو جائے غلامی تو آزاد کرو جکڑی گردن ہو دی اللہ کا بندہ جان چھڑا رہا ہے بال بچے نو لے کے بہ جائے انشاءاللہ میرے اور تہاڈے لیے اجر دا باعث ہوگا. اللہ توفیق دے. زیادہ زیادہ تعاون کر دیو. یہ بھی نہ ویکھا کرو نے بہتے جتے تھوڑے ایک قرآن ہی ہے تو دا کھڑی لکھاں تو پاری ہو اللہ جذبہ ویندا مدد کرو اس مسکین دی اللہ خوش ہو جائے. ایک ساتھی نے لکھا کہ والدہ کو جوڑوں کی تکلیف بہت تکلیف ہے صحت یابی کی دعا فرمائے. اور بھی کئی ساتھیوں نے بیماراں لیا انشاءاللہ نماز سے بعد. تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں بروز اتوار مرخہ 26/3 وقت 9 بجے شروع ہوگا. احباب سے شرکت کی اپیل ہے. 15 روزہ ہوں تکلیف کر کے آ جا کرو گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ انشاءاللہ 9 تو 10:30 بجے تک اس پروگرام کی شرکت کرو اتوار دے دیں. مولانا فقیر اللہ صاحب ہے انہوں کی طرف اعلان ہے کتاباں انہوں نے کول اسٹال سے ہمیں حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کیوں ہے. تفضیل احمد زاغم صاحب اپنے کہل حدیث عالمی نوجوان انہوں نے لکھی پیاری کتاب لکھی. ہوں بھی حاجی فقیر احمد نے جمعے تو پہلا پڑھ کے میں نے آخیا بچے نے محنت بڑی کی واقعی کی صحیح حدیثاں دے کے بہت پیارے انداز نا یہ بھی حاصل کرو. اور جڑا ہے قرآن کی روشنی میں کتاب ایک دیوبندی حافظ قرآن پروفیسر ہے انہوں نے لکھی ہے کہ قرآن کی روشنی میں کربلا. یہ اندر انہوں نے امام حسین دے رنج کیتا انہیں بھی میں مجلساں سنیا بھی سارے بندے کیویں پونکتے ہیں. اور یزید دی حمایت کرتا تو اس غریب نے 500-600 صفحے کی کتاب لکھی کہ شرم کرو حیا کرو. اہل سنت کا یہ مطلب کہ یزید نو رحمۃ اللہ علیہ خود امام حسین باغی بڑھو. یہ کتاب بھی پڑھنے کے قابل ہے. ایک دوست کی طرف طالب علم ہے عثمان اسد قریشی وہ سمجھو تھوڑے سامنے اپیل ہی ہے بھی میں پنجاب یونیورسٹی کا طالب علم ہوں اور یونیورسٹی کی جامع مسجد کے باہر کتابوں کا اسٹال لگاتا ہوں. اب اس کار خیر کو مزید پھیلانے کا پروگرام ہے اور علامہ اقبال میڈیکل کالج اور دوسرے کالجز کی مساجد کے باہر کتابوں کا اسٹال لگانے کا پروگرام ہے. لہذا مخیر حضرات فی اسٹال 3000 روپے دیں مکمل حساب دیا جائے گا. اور اگر کوئی صاحب قرآن آسان تحریک کے قرآن یا کوئی اور قرآن ترجمے والے لے کر دینا چاہیں تو یہ بھی کار خیر ہے. کتاباں لا کے اگر تقسیم کرے تب پیسے دینا یا ویسے قرض حسنہ دینے صاحب. اور اگر کوئی صاحب اسلامی اسکول بنانے کا ارادہ رکھتے ہوں تو وہ ہم سے واسطہ کریں. جمعہ کے بعد مسجد کے اندر حجرہ میں موجود واسطہ کریں. اے ساتھی عثمان اسد قریشی یعنی وہ کتابوں کے اسٹال بھی کالجاں کے دروازوں سے لاؤنا چاہتے تاکہ لوگوں تک دین دی کتاباں پہنچن اور سکول قیام کرنے کا بھی ارادہ. بہرحال جو بھی ادارہ جو تحریک اللہ دے رسول دے دین دی کوئی خدمت کر رہی نہ کسی رنگ کی اسی وہی تحسین کرنے ہیں اللہ اور مدد کرے. مگر اصل سے مسلمانوں ٹارگٹ بنانا چاہیے لیکم الناس بالقسط. نبی آئے کہ دنیا تے انصاف قائم ہو جائے وہ جی محنت کریے پھر ساری یہ دوسری نیکیاں بھی وہ جڑ جان گیا ان شاء اللہ کن گناہ نہ اجر ہونا. تو جی وہ محنت نہ کریے ظالماں کے تحت رہیے خود بھی چھٹے کھاندے رہاں گے روندے رہاں گے تو دین بھی مظلوم رہے گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. باہر نکال دیا